صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وقال اللہ تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت وقال اللہ تعالی لیس للانسان الا ما سعى صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام جناب ناظم عمومی کل پاکستان مولانا عبدالغفور حیدری صاحب مدظل العالی، بلوچستان کے جنرل سیکرٹری جناب محمود شاہ صاحب، اور جناب مولانا میر زمان صاحب، اور بالخصوص اس پروگرام کو پر رونق بنانے والے اور اسلام آباد کے دل اور قلب میں کشمیری عوام کے دل جیتنے کے لیے اس پروکار پروگرام کے بانی مبانی قائد اسلام آباد جناب مولانا عبد المجید ہزاروی صاحب، جناب مفتی عبداللہ صاحب اور اس کے پورے ٹیم کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اسلام آباد کے تینوں اضلاع، ان کے امراء نظماء، راولپنڈی کی قیادت اور جمعیت علماء اسلام اور جمعیت طلباء اسلام کے عظیم کارکنوں، یقیناً دل آپ کو سلام کرتا ہے کہ آپ نے آج اپنے مظلوم اور مقہور بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے اتنا کامیاب پروگرام منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں۔ شاید قائد ملت اسلامیہ نے تشریف لایا، وہی آپ کو حقیقی معنوں میں کشمیر کاسٹ سے باخبر اور آگاہ کرنے کے لیے وہ دلسوز باتیں انشاءاللہ کریں گے جو حقیقی معنوں میں کشمیری عوام کے لیے بنیادی ضروری اور ہمارے اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے سنگ میل ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، کشمیریوں کا ترجمان، کشمیریوں کا ترجمان، کشمیریوں کا ترجمان۔ زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، قائد کی جمعیت، مفتی کی جمعیت، مدنی کی جمعیت، ذرا زور سے بولو قائد ہمارا، نعرہ تکبیر، کشمیریوں کا ترجمان، فضل الرحمان، فضل الرحمان، کشمیریوں کا ترجمان، مظلوموں کا پشتیبان، مظلوموں کا پشتیبان۔ حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں اور حضرت قائد جمعیت دامت برکاتہم کی کرسی کے پیچھے جتنے حضرات کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ سالار حضرات بھی بالکل یہ حصہ خالی کر دیں۔ حضرت کے یہاں درمیان سے ہٹ جائیں، ہٹ جائیں، ہٹ جائیں، مولانا ارشاد صاحب ہٹ جائیں، یہاں سے خالی کر دیں، بالکل خالی کر دیں، بالکل خالی کر دیں۔
میں آج کی اس پروقار کشمیر یکجہتی سیمینار میں اپنے قائد ملت اسلامیہ، پاکستانیوں کے امنگوں کے ترجمان، اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کی امنگوں کے ترجمان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کو آمد پر جمعیت علماء اسلام اسلام آباد کی طرف سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ محترم دوستوں اور بھائیو، اب وقت ختم ہے۔ وکیل کشمیر، سفیر کشمیر اور ہم سب کا رہبر اور رہنما تشریف لا چکے ہیں۔ بس وہ جو کچھ کہیں گے ہم اس کو سنیں گے اور اس پر کو آگے بڑھا کر اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قائد ملت اسلامیہ کی سایہ عاطفت تا دیر ہمارے اوپر رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں جمعیت علماء اسلام آزاد جموں و کشمیر کے جنرل سیکرٹری محترم جناب مولانا امتیاز عباسی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور انتہائی مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا امتیاز عباسی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ انتہائی قابل عزت احترام و تکریم قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی سیکرٹری جنرل JUI پاکستان۔ میں سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام اسلام آباد راولپنڈی کو آج 5 فروری کے حوالے سے جو اسلام آباد میں یہ اہم ترین اور حساس مسئلے پر اس ریلی کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سارے لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ مسئلہ کشمیر کوئی 1-2 سالوں کا نہیں، 72 سالوں سے مسئلہ کشمیر عالمی برادری اور پاکستان جو کشمیریوں کا وکیل ہے، اس کے درمیان آج 72 سالوں سے یہ مسئلہ لٹکا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 72 سالوں میں مسئلہ کشمیر کو اتنا نقصان نہیں پہنچا، مسئلہ کشمیر اتنا بیک پہ نہیں گیا، مسئلہ کشمیر اتنا سرد خانے میں نہیں گیا کہ جتنا آج سے 2-3 سال پہلے اسلام آباد میں قائم ہونے والی حکومت کے اس کے قیام کے نتیجے میں ہر آنے والا دن کشمیریوں کے لیے ایک عذاب کی شکل بنتا رہا۔ کشمیری ہر آنے والے دن بند گلی میں جاتے رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 5 اگست کو انڈیا نے، مودی نے کشمیریوں کی شناخت ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے 35 سے اور آرٹیکل 70 کا خاتمہ کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم کشمیر کو ہڑپ کرنے جا رہے ہیں، کشمیر کو ہضم کرنے جا رہے ہیں، کشمیر کو دنیا کے نقشے سے مٹانے جا رہے ہیں۔ میں اس موقع پر قائد ملت اسلامیہ کی موجودگی میں اسلام آباد میں موجود حکمرانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مودی یہ اقدامات کرنے جا رہا تھا، 35 کا خاتمہ کرنے جا رہا تھا، آرٹیکل 70 کو ختم کرنے جا رہا تھا، جب وہ مقبوضہ کشمیر میں وہ گورنر راج نافذ کر رہا تھا، جب اس کے آئین کو معطل کر رہا تھا، جب سرکاری عمارتوں سے وہ کشمیر کا جھنڈا اتار کر انڈیا کا جھنڈا لگا رہا تھا، اور جب مودی اپنے الیکشن میں یہ قوم کو بتا رہا تھا کہ مجھے
قوت دی جائے، مجھے اختیارات دیے جائیں، میں کشمیر کا فیصلہ کروں گا۔ ہم اپنے وکیل سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا وکیل آیا وہ مودی کے ساتھ مل کر، وہ ٹرمپ کے ساتھ مل کر وہ کشمیریوں کے سودا کرنے پر لگا ہوا تھا، یا اس نے دنیا بھر کے اندر کوئی سفارتکاری کے ذریعے سے سفارتی محاذ پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑا ہو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان، اب یہ پاکستان کی حکومت وہ مسئلہ کشمیر سے وڈرا ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان ظفر آباد گئے، انہوں نے کشمیری قوم سے یہ کہا LOC کی طرف نہ جاؤ، میں امریکہ سے واپس آؤں، ہم اکٹھے چلیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا جانتی ہے کہ عمران خان جب امریکہ سے تقریر کر کے واپس آیا، دنیا نے اس کی، پاکستان نے اس کی تقریروں، عوام نے تعریف کی، تو اس وقت اس نے واپس آ کر بجائے اس کے وہ کشمیریوں کی حوصلہ افزائی کرتا، اس نے آ کر ان کے زخموں پر یوں نمک پاشی کی، جو LOC کی طرف جائے گا وہ پاکستان کا دشمن ہوگا، وہ غدار ہوگا، وہ میرا دشمن ہوگا۔ میں اس فورم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک ایٹمی ملک کے ہوتے ہوئے اگر کشمیر نہیں بچتا ہے، اگر غوری اور ہتف کے ہوتے ہوئے کشمیری ظلم کا شکار ہیں، تو پھر میں اسلام آباد کو بتانا چاہتا ہوں، قائد ملت اسلامیہ کی موجودگی میں، پھر انڈیا جب آ کر کوہالہ پل پر بیٹھے گا، پتن پہ بیٹھے گا، تو پھر اسلام آباد محفوظ نہیں ہوگا۔ اسلام آباد محفوظ ہے تو کشمیر کے محفوظ ہونے کے ساتھ کشمیر محفوظ نہیں، اسلام آباد محفوظ نہیں۔ اور آخر میں یہ کہتے ہوئے کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شملہ معاہدہ سے حکومت پاکستان دستبردار ہو کر وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مقدمہ لڑیں، تو پھر وہ آزادی سے اس مقدمے کو لڑا جائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وقت انتہائی مختصر ہے، عرب سے کچھ ہی لمحوں بعد انشاءاللہ حضرت قائد جمعیت کا خطاب شروع ہوگا۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جمعیت علماء اسلام اسلام آباد کے امیر حضرت مولانا عبد المجید ہزاروی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قائد جمعیت، قائد انقلاب اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا عبد الغفور حیدری صاحب اور دیگر تمام جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام اسلام آباد کے تینوں اضلاع کے تمام ذمہ داران اور صوبہ اسلام آباد کے تمام ذمہ داران اور راولپنڈی سے آنے والے جمعیت علماء اسلام ضلع راولپنڈی کے تمام نوجوان اور ذمہ داران، میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے قائد جمعیت کی قیادت میں ہم سب یہاں پہ یکجا ہیں، اور میں آپ تمام احباب سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں قائد جمعیت کی موجودگی میں کہ آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کی جنگ ہم انشاءاللہ قائد جمعیت کے سنگ لڑتے رہیں گے۔ کشمیر کی آزادی کی جنگ قائد جمعیت کے سنگ، کشمیر کی آزادی کی جنگ قائد جمعیت کے سنگ انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گی۔ دنیا نے دیکھا کہ جب تک قائد جمعیت کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے
تو کسی کو یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ کشمیر کا سودا کرے، لیکن بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت قائد جمعیت کو اسمبلی سے باہر رکھ کر اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے موجودہ حکمرانوں نے، آج کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کشمیر کمیٹی کہاں ہے اور اس کے چیئرمین کون ہے اور اس کے ممبران کون ہیں۔ تو یہ کشمیر کا سودا جیسے کہ قائد جمعیت نے فرمایا، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کشمیر موجودہ حکمران بیچ چکے ہیں، سودا کر چکے ہیں، لیکن نہ اس سودے کو کشمیر کا مسلمان مانتا ہے اور نہ اس سودے کو پاکستان کا نوجوان مانتا ہے۔ انشاءاللہ ہم کشمیر واپس لے کر رہیں گے، اور کشمیر میں انشاءاللہ پاکستان کا جھنڈا لہرا کر رہیں گے۔ یہ یہودی ایجنٹ جتنی مرضی سازشیں کر لیں، میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں پھر قائد جمعیت اور جمعیت کی تمام قیادت کو انشاءاللہ یقین دلواتا ہوں کہ راولپنڈی اسلام آباد کے یہ ورکرز، راولپنڈی اسلام آباد کے یہ کارکن، راولپنڈی اسلام آباد کے یہ جانباز، انشاءاللہ جب بھی آپ آواز دیں گے، یہ میدان عمل میں آپ کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر جہاں آپ کا پسینہ گرے گا، انشاءاللہ ہمارا خون گرے گا۔ جزاکم اللہ۔ نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجڑی ہوئی جاگیر ہوں۔ ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ تشریف لاتے ہیں فخر جمعیت حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کشمیر کی آزادی تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قائد جمعیت رہبر امت سالار قافلہ حریت کی اپیل پر ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، سرکار کی طرف سے بھی جو ان کے ٹوٹ ہے، وہ بھی یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں، اور سرکار اس پر ارباں روپے خرچ بھی کر رہی ہے۔ لیکن یہ دن تو ہم ہر سال مناتے ہیں۔ کشمیر کے مسئلے پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، لیکن ماضی میں ایسا تھا کہ کوئی پس رفت بھی نہیں ہوئی۔ اس حکومت نے تو کشمیر کو بیچا ہے۔ عمران خان نے خود کہا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ مودی نے کہا کہ میں برسر اقتدار آیا تو آئین میں ترمیم کروں گا اور کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے وہ ختم کروں گا۔ اسٹیٹس کیا تھی؟ کشمیر میں انڈیا سے آ کر لوگ آباد نہیں ہو سکتے تھے، کشمیر میں کشمیریوں کے علاوہ کوئی ملازمت نہیں کر سکتا تھا، بہت سارے حقوق جو آئین کے تحت ان کو حاصل تھے وہ سارے حقوق سلب کیے گئے۔ آج تقریباً 185 دن ہو گئے کشمیر لاک ڈاؤن ہے، اور ہمارے حکمران صرف کوئی بیان دیتے ہیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ تو جنہوں نے کشمیر کو بیچا ہے انہوں نے کشمیر کے لیے کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں سے کشمیر کی آزادی یا کشمیر کے مسئلے پر کوئی پیش رفت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ قائد جمعیت کی قیادت میں ملک بھر میں ایک تحریک آزادی کے نام سے چل رہی ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پنڈی کی جماعت، اسلام آباد کی جماعت، اس موقع پر یعنی آزادی مارچ کے موقع پر جس طرح انہوں نے مہمان نوازی کی اور قافلوں کو سنبھالا، میں انہیں مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور آج کی اس تقریب کے انعقاد پر جو انتہائی خوبصورت اور منظم
ایک تقریب ہے سیمینار کی شکل میں، اس پر بھی میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ کشمیر آزاد ہو، کشمیر کے مسلمان آزاد ہو، اور انڈیا کے مسلمانوں کے خلاف جو امتیازی قانون بنایا گیا ہے وہ سرکار، مودی سرکار واپس لے، اور تاکہ مسلمان امن اور عافیت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جیتی اور جاگتی تصویر تمہیں کیسے دیں، جیتی اور جاگتی تصویر تمہیں کیسے دیں، تم کہو جنت کشمیر تمہیں کیسے دیں، زندگی